نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن.com کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آپ سن رہے ہیں قصص القرآن۔ قصص القرآن کی اس نشست میں آج ہم بات کریں گے ہفتے والوں کے حوالے سے، یعنی یوم السبت، ہفتے کا دن جو اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو عطا کیا تھا، اور پھر وہ سرکشی اور بغاوت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کونوا قردۃ خاسئین، بندر اور خنزیر بنا کر ان کی چہروں کو، ان کی شکلوں کو مسح کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ درس قرآن.com کے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوبصورت دین دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور پھر وہ دین ان کی نسلوں میں سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، ان دو کی اولادوں میں جاری ہو گیا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب، جسے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس سے بنی اسرائیل ہیں، اس کی اولاد کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے وہی ابراہیم کے طریقے ہی ان کو بھی عطا کیے، اور بنو اسماعیل میں سے حضرت محمد کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دین دیا وہ بھی دین حنیف، دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم کے اندر جمعے کے دن کو عظمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور جمعے کو فضیلت اور شرف حاصل تھا۔ لوگ جمعے کے دن عبادت کیا کرتے تھے، جمعے کے دن کی قدر و منزلت کو لوگ سمجھتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ضد اور سخت اصرار کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جمعے کے بجائے ہفتے کا دن عطا کر دے۔ یہودیوں کی ضد پر اور ان کے سخت ترین اصرار پر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو ہفتے کا دن قائم مقام کے طور پر جمعے کے عطا فرمایا، اور اس میں بھی پابندیاں لگا دی کہ ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے۔ اس دن کی حرمت کو بچانے کے لیے کاروبار، تجارت، لین دین، بہت ساری چیزوں پر پابندیاں لگا دی کہ یہ نہیں کرنا۔ اسی طرح ہفتے کا دن ملنے کے بعد یہودی ہفتے کے دن کی عظمت کے قائل ہو گئے اور ہفتے کے دن عبادت کرنے لگے۔ ایک بستی جسے ایلا کی بستی بھی کہا جاتا ہے، مصر سے مکہ آتے ہوئے راستے میں بحر قلزم کے کنارے پر یہ بستی واقع ہے۔ اس بستی میں جو یہودی آباد تھے، ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ یہ مچھیرے تھے، مچھیاں پکڑنے والے تھے، اور ان کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مچھیاں پکڑ کر بیچتے بھی، اور اپنا بھی ان کا گزر بسر ان مچھیوں پر ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش 6 دن مچھیوں کا اوپر آنا، سمندر کی تہہ پر یا تیرنا، یہ روک دیا۔ مچھیاں بالکل نیچے چلی جاتی، اور 7ویں دن جو دن آزمائش کا تھا، پابندی کا تھا، یعنی ہفتے کا دن، اس دن مچھیاں بالکل اوپر آ جاتی، اوپر تیرتی۔ بستی والوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، باقیہ جو 6 دن ہمارے پاس مہلت کے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے شکار کا، ان 6 دنوں میں یہ مچھیاں ہمارے پاس نہیں آتی، لہٰذا مچھلی کا شکار ہم کریں گے ہفتے کے دن۔ اس کے لیے ہیلا سازی کی۔ کچھ لوگوں نے شروع میں یہ کیا کہ جی وہاں بحر قلزم کے کنارے گھڑے کھود دیے، اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کے وہ ہفتے کے دن ان نہروں میں پانی چھوڑ دیتے، اور یوں ایک لا تعداد اس پانی پر تیرتی ہوئی مچھیاں ان گھڑوں میں جا گرتی، اور پھر وہ اتوار کی صبح صبح ان مچھیوں کو نکال لیتے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا جو بڑے مچھیرے تھے، وہ جال پھینک دیتے، اور مچھلیاں اس میں ہفتے کے دن بڑی تعداد میں آ کر پھنس جاتی، اتوار کی صبح وہ جال کھینچ کر نکال لیتے۔ یہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، ارد گرد لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک حلال ہیلا نکالا ہے کہ ہفتے کے دن شکار بھی نہیں ہے، لیکن مچھلیاں بھی ہفتے کے دن ہی گرفتار کی جا رہی ہیں، چاہے وہ گھڑے میں ہوں یا جال میں ہوں۔ تو لوگ بڑھتے گئے، ایک بڑی جماعت بن گئی یہودیوں کی، جو ہفتے کے دن کی حرمت کو اس طرح پامال کرنے لگی۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا
کہ جس نے انہیں تنبیہ کی، دعوت دی کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ ہیلا سازی، یہ انتہائی غلط کام ہے، اور اس کے ذریعے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، لہذا ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جو اللہ نے دن دیے ہیں 6 دن، ان دنوں میں شکار کیا جائے۔ تو وہ امر بالمعروف کرتے رہے برابر، لیکن ایک حد کے بعد ان میں سے بھی ایک گروہ مایوس ہو کر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگا کہ اب ان کو دعوت کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب ان پر عذاب کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اور ایک گروہ ایسا تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے، لہٰذا ہم نے آخری وقت تک انہیں دعوت دینی ہے۔ محترم ناظرین، کئی ساری روایات ایسی موجود ہیں جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ فضیلت دی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ باقی قوموں پر یہ فضیلت رکھتی ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں بھی اولویت حاصل ہے، اور آخرت میں بھی اس کا حساب و کتاب پہلے ہوگا، کیونکہ پہلا دن جو جمعے کا دن ہے وہ امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ دوسرا دن یوم السبت وہ یہودیوں نے لیا، اور تیسرا دن یوم الاحد یہ جو ہے اتوار کا دن، یہ عیسائیوں کے پاس ہے۔ تو یوں گویا کہ امت محمدیہ ان سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور انہوں نے جھگڑ کر لیا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن کے حوالے سے یہ جھگڑتے رہے۔ پھر اللہ نے ان سے ایک عہد و پیمان لیا جب انہیں یہ دن عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، وہ عہد یہ تھا کہ ہفتے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف عبادت کرنی ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بڑا ہی سخت قسم کا عہد تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑا اور ہیلوں میں لگ گئی اور ہیلا سازی شروع کر دی۔ کسی حد تک یہ ہیلا سازی اس وقت ہماری قوم میں بھی آ چکی ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا، مختلف ہیلوں کے ذریعے سے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم وہ کچھ نہ کرنا جو تم سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا، جو ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ پھر کیا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ مِنْكُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ رب العالمین کا جو امر ہے، اشارہ ہے کن کا، اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو کونوا قردۃ خاسئین، بندر اور خنزیر میں بدل دیا۔ کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک صبح ایسی ہوئی کہ اس صبح ان لوگوں کی چہل پہل نہیں تھی، وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی بند تھے۔ جب جا کر دیکھنے والوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ موٹے موٹے آنسو بہا کر رو رہے تھے اپنی قسمت پر۔ قرآن نے کہا قردۃ خاسئین، انتہائی ذلیل و رسوا بندر بن گئے تھے، اور انتہائی حسرت سے کہہ رہے تھے اشاروں کے ذریعے سے کہ ہم نے تمہاری بات کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ نے ہماری شکلوں کو مسح کر دیا، ہمارے چہروں کو بدل دیا۔ ان میں سے روایت ہے حضرت ابن عباس کی کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور ان کے بوڑھے خنزیر بن گئے۔ تو یوں اللہ رب العالمین نے اپنے گرفت میں لے لیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بندر اور خنزیر جو ہیں یہ یہودیوں کی نسل میں سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب اس قوم کی نسل کو بند کر دیا، اور 3 دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہی۔ 3 دن کے بعد وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ بندر اور خنزیر بھی صرف موعظت اور نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے جو 3 دن زندہ رہے، اور 3 دنوں کے بعد اللہ نے اپنی زمین کو ان سے صاف کر دیا۔ باقی جو بندر اور خنزیر دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مستقل جو ہے ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو یوں ہفتے کے دن کی عظمت کو پامال کرنے والے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے، اور آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والے انسانوں کے لیے بطور عبرت بن گئے۔ اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست پیغام دیا ہے ہمیں۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمیں اللہ نے دین حنیف، دین ابراہیم، دین فطرت عطا فرمایا ہے، اور اس دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ہیلوں سے، بہانوں سے، ہیلا سازیوں سے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں بھی زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو لوگ جو ہے بڑی بڑی گڈیاں پیسوں کی بھر کے تھیلوں میں ڈال دیتے ہیں، چینی کے آٹے کے تھیلوں میں، اور پھر ان تھیلوں کو غریبوں کو تھما کر پھر ان سے کہتے ہیں کہ تھیلا ہمیں واپس بھیج دو، چینی کا کٹا یا آٹے کا کٹا، اس کے بدلے میں پیسے لے لو۔
جتنے کا چینی کا کٹا اور آٹے کا کٹا آتا ہے اس سے ڈبل پیسے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ یہ رکھ لو۔ غریب آدمی یہی سمجھتا ہے اس پورے ایک آٹے یا چینی کے کٹے سے میں کیا کروں گا، مجھے نقد 10-20 ہزار روپیہ مل رہا ہے، تو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور ہیلا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لاکھوں روپے زکوٰۃ کی مد میں جانے والے بچا لیے۔ در حقیقت انہوں نے اس ہیلے کے ذریعے پیسے دنیا میں تو بچا لیے، لیکن اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا، تباہ برباد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہیلا سازیوں سے محفوظ فرمائے اور اس طرح کے واقعات سے عبرت، نصیحت، موعظت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com